السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم فی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معذر حاضرین کرام، آخری عشرے کی ایک آدھ دن باقی رہ گیا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے۔ اللہ پاک نے عید کی جو رات ہے، چاند دکھنے کے بعد چاند رات جس کو کہتے ہیں، وہ بہت اہم رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں اس رات میں، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں مغفرت طلب کرنے والوں کو۔ تو اس رات میں جو کہ انعام ملتا ہے، انعام کی رات ہی کہا گیا ہے اس کو حدیث مبارکہ میں، تو اس انعام کے لینے کے لیے ہم جستجو کریں، اللہ پاک سے مانگے، رات پوری ہم شاپنگوں میں نہ گزاریں۔ ایک بڑا حصہ اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، دعا میں، تہجد میں لگائیں، اور اللہ سے مانگے، مغفرت کو مانگے، اپنی آخرت کے سلسلے میں مانگے، دنیا کے بارے میں مانگے۔ تو یہ انعام کی رات ہے، انعام کو لینے کی کوشش کیجیے اس رات میں۔ اور دوسری بات، صدقہ فطر ہے عید کے دن۔ صدقہ فطر کیوں ہے، وجہ کیا ہے صدقہ فطر رکھنے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزوں کے صفائی کے لیے ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے روزوں میں جو گڑبڑ ہوئی ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، جیسے روزہ رکھنا تھا اس میں ویسے روزے نہیں رکھے، اونچ نیچ ہوئی، لغزشیں ہوئی ہے، اس کی صفائی کے لیے یہ صدقہ فطر ہے۔ طہر الصیام من اللغو والرفث، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسرا فائدہ صدقہ فطر کا یہ ہے کہ مسکینوں کو کچھ مل جائے، غریبوں کو کچھ چیز مل جائے، غریبوں کو کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے ان کے، یہ بھی مقصد ہے۔ اور یہ صدقہ فطر واجب ہے، واجب ہے صدقہ فطر ان تمام کے لیے جن پر زکوٰۃ واجب ہے، ان تمام پر جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے 1 سال کا گزرنا ضروری تھا، لیکن صدقہ فطر کا تو 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ 1 دن پہلے بھی آ گئے آپ کے پاس مال، آپ صاحب نصاب نہیں تھے، 1 دن پہلے 1 لاکھ روپے مثلا آ گئے، 50,000 روپے آ گئے، تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ سال نہیں گزرا مگر صدقہ فطر واجب ہو جاتا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ تو 1.25 کلو گیہوں ہے جو ہم کھاتے ہیں، وہ یا اس کا یا آٹا ہے یا پھر اس کی قیمت دیجیے، اور اس سے آگے کشمش کے حساب سے دینا چاہ رہے ہیں تو 3.5 کلو وہ دیجیے آپ، تاکہ غریبوں کا زیادہ بھلا، زیادہ فائدہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ تو پیسے دیجیے یا گیہوں اناج ہی دے دیجیے آپ، اسی دن دینا ضروری نہیں، آج بھی دے سکتے ہیں آپ، صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے، مگر عید سے پہلے ہو جانا ہی ہے، عید سے پہلے ہو جانا چاہیے، دے دینا چاہیے، واجب ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور ایک بات، عید کا دن ہے ساتھیوں، یوم العید،
اس کو گناہوں میں مت گزاری عید کے دن، نہ ایسے مت بنیے کہ بس ہم سب آزاد ہو گئے، اب بس سب کچھ درست ہے، نہیں۔ رمضان مبارک میں اللہ پاک کے احکامات کا جیسا ہم نے لحاظ رکھا، ویسا ہی رمضان کے بعد بھی اللہ کے حکموں کا لحاظ رکھیے۔ جبھی بھی اللہ کے احکامات ہیں، بعضوں کے بارے میں نے سنا، ایک صاحب نے کہا تھا، حیدرآباد کے بعض لوگ تھے جو نواب وغیرہ تھے، ان کے بارے میں سنا میں نے کہ چاند دیکھنے کے لیے جو چھت پہ جاتے تھے تو ساتھ میں شراب کا شیشہ بھی ساتھ رہتا تھا، چاند دکھ گیا تو شراب شروع کر دی۔ بہت بری بات ہے، بہت بری بات، بہت بری بات ہے۔ جس ذات گرامی نے، اللہ پاک نے رمضان میں حرام کیا، وہ چیز شوال میں بھی حرام ہے۔ اللہ کے حکم کو ہم نے فالو کیا، عمل کیا اللہ کے حکام پر، شوال میں بھی اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، شعبان میں بھی اللہ کے حکم پر عمل کریں گے۔ ہم کھانا پینا اس بات سے چھوڑیں کہ اللہ کا حکم تھا، نہیں کھانا، نہیں کھائے۔ شوال میں بھی اللہ کا حکم جو ہوگا اس کو ہم عمل کریں گے۔ ایک عام سی بات ہے، مختصر سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اللہ کے حکم کے تابع ہم رمضان میں رہے تو شوال میں بھی اللہ پاک کے حکم کے تابع رہنا ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کو فالو کیجیے آپ۔ اور دعا کیجیے لیلۃ الجائزہ میں کہ اللہ پاک ہم کو مسجدوں سے دور نہ کر دے، شیطان ہم پر خوابوں نہ پالے۔ شوال میں دعا کیجیے اللہ سے، جیسے رمضان کی بات کرتے رہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہے، زندگی بھر ویسے ہی پڑھتے رہیں۔ ہم اللہ پاک سے دعا کیجیے، مانگیے اللہ پاک سے۔ اور شوال کے 6 روزوں کا بھی اہتمام کیجیے، کوشش کیجیے کہ شوال کے 6 روزے بھی رہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد میں شوال کے 6 روزے بھی رکھے۔ اب یہ 6 روزے کنٹینیو کرے یہ بھی ٹھیک ہے، وقفے وقفے سے کرے ٹھیک ہے، کچھ وقت دے کر ایک ہفتے کے بعد کرے یہ بھی ٹھیک ہے، نہیں شوال کے اندر 6 روزے رکھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ 2 شوال سے شروع کر دیے تو بھی ٹھیک ہے، 5 شوال سے شروع کر دیے تو بھی ٹھیک ہے، 10 شوال سے شروع کیجیے تو بھی ٹھیک ہے، 15 سے کریے تو بھی ٹھیک ہے، 2 ایک مرتبہ رکھ لیے پھر تھوڑے دن چھوڑ کے پھر 2 رکھ لیے ٹھیک ہے، اختیار ہے آپ کو، رکھ لیجئے، روزے کا اہتمام کیجئے جی، بہت بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہے گویا کہ سال بھر اتنے روزہ رکھا، سال بھر اتنے روزہ رکھا۔ کتنی اونچی بات ہے بھائی، کتنی بڑی بات ہے آپ لوگوں۔ یہ سب میرے دوستوں ثواب کی چیزیں، نیکیوں کی باتیں جو ہم سنتے ہیں جی، یہ سب آج ہم کو نظر نہیں آتا، جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو ہم سب کو نظر آ جائے گا، سب کو نظر آ جائے گا۔ ارے اتنی آسان سی چیز تھی، ایسا کر لینا تھا، بہت آسان تھا، کر لینا تھا، تب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ آج زندگی ہے، وقت ہے، آپ اس کو استعمال کر لو۔ آپ روزوں کا مسئلہ ہے، صدقات کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، تہجد کا مسئلہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا مسئلہ ہے، ذکر و اذکار کا مسئلہ ہے، ساتھیوں کر لو، کر لو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کیا ہو جائے، کہاں ٹھوکر لگ جائے، کہاں زندگی کی شام ہو جائے، میری اور آپ کی نہیں معلوم۔ آج ہے، آج کر لو آپ، ہاتھ میں زندگی ہے، آپ ہے، موقع ہے، آپ بیلنس جمع کر لیجیے، اللہ پاک کو منا لیجیے، اللہ پاک کو راضی کر لیجیے، گناہوں سے توبہ کر لیجیے، جو آپ کے اوپر ضرور لازمی چیزیں اس کو ادا کر دیجیے، اب آج کر لیجیے۔ کل جب آنکھ بند ہو جائے گی
ہمارا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھ لو، کوئی نہیں ہوگا ہمارا، بچے، بیوی، بھائی، بہن، سب 2 دن 4 دن، ہفتہ 10 دن رو کے قصہ ختم، بات ختم ہو گئی، اور ہماری میراث تقسیم کر دی جائے گی، ہوگی بات، ہمارے بینک بیلنس نکال لیے جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، ہم اکیلے تنہا رہیں گے قبر کے اندر، تنہا رہیں گے، کوئی نہیں رہے گا، ہمارے اعمال رہیں گے۔ تو آج ہے زندگی، ساتھیو کر لو آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو حدیث میں بیان کی گئی، مختصر سے نیکیوں کے ذرائع جو بتا، اس کو استعمال کر لیجئے، فائدہ اٹھا لیجئے آپ، کل پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ بھی بہتوں کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھا، جیسے پہلے تھے ویسے رمضان میں رہے، اور کسی کو تو کمائی کا ذریعہ بن گیا رمضان مبارک کا مہینہ، کمائی کا ذریعہ بن گیا، بس پیسے کماتے رہے، وہ اس کو اس مہینے کو آمدنی کا ذریعہ اور سیزن سمجھ لیا، کمائی کا سیزن سمجھ لیا، اور کما لیے۔ نمازوں کو کوئی نہیں رہا، نمازیں اور کوئی روزہ نہیں، تہجد تو سوائے نہیں پیدا ہوتا، چھوڑو یار، گزر گئی زندگی، ہو گیا، کما لیے، پیسے کما لیے، ہاں کما لیے، کیا ہاتھ کو آیا آپ کے، کیا ہاتھ کو آیا، کیا لے جائیں گے آپ، کیا لے جائیں گے صاحب آپ؟ اللہ پاک کو ناراض کر کے کماتے ہیں آپ، اللہ کے حکموں کو توڑ کر کماتے ہیں آپ، زندگی میں سکون میں کہا آخرت تو چھوڑیے آپ، وہ تو آخرت تو گئی برباد ہو گئی، آخرت اپنے ہاتھوں سے برباد کر لی، لیکن دنیا میں کیا آپ سہن سکون سے رہیں گے؟ جس مالک کو ناراض کر کر، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر جی ہم نے دنیا کمائی، کیا ہم خوش رہیں گے؟ زندگی تو خدا کے ہاتھ میں، پوری کائنات اللہ کے ہاتھ میں، کیا سکون رہے گا ہمیں؟ آرام رہے گا؟ دنیا بھی خراب ہو جائے گی ہماری، باوجود دنیا ہاتھ میں رہنے کے دنیا خراب ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ پاک کو ناراض کر دیا ہم نے، مالک کو ناراض کر دیا ہم نے، ناراض کر کے دی گزاری۔ تو جیسے رمضان کا مہینے میں لوگ ایسے رہے، ویسے بقیہ دنوں کے اندر بھی لوگوں کے ایسی اقسام ہیں، بس یہ سمجھے اس دنیا کی زندگی کو کہ کمائی کا ایک ذریعہ ہے، اس دنیا کو بنا لیں گے، بس اس دنیا کو اچھی بنا لیں گے ہم، اچھے سے اچھا گھر ہو ہمارا، اچھے سے اچھا محل ہو ہمارا، اچھے سے اچھے کاروبار کی سیٹنگ ہو ہماری، ہمارے بچوں کو سب سیٹنگ اچھی ہو جائے، اسی کے اندر زندگی کی شام کر دیئے، اسی میں صبح اور شام ہو رہی ہے، اسی میں، اس کو زندگی اس لائن سے نہیں دیکھا کہ یہ زندگی مجھے آخرت کے بنانے کے لیے دی گئی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ آخرت کے بنانے کے لیے دی گئی تھی زندگی، مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی تھی، ایک آزمائش کے دن تھے میرے ہاتھ میں، اس لائن سے نہیں سوچا آپ نے، لوگوں نے اس لائن سے نہ سوچا زندگی کو، بس نہیں گزار لو، بنا لو، اس میں کھپا دی زندگی، جی اس میں کھپا دی زندگی، کھپ گئے زندگی کے جی 60 سال 70 سال کہیں 100 سال پورے کر دیے صاحب، اسی تگودوں میں لگے ہوئے، اسی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، ادھر ذہن گیا نہیں، میں جدھر جا رہا ہوں میں ادھر کا کیا ہوگا، میری خبر کا کیا ہوگا، آگے ہے قدم پیچھے ہے نظر، جاتا ہے کدھر، کہ آپ کو جانا کدھر ہے اور کس طرف قدم بڑھا رہے ہیں آپ، دیکھ کدھر رہے ہیں آپ، قبرستان کی طرف جا رہے ہیں میں اور آپ، آخرت کی طرف جا رہے ہیں میں اور آپ، روزانہ کا سفر میرا اور آپ کا طے ہو رہا ہے، لیکن ہم جس کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں وہ ہماری دنیا ہے، جس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کے بنانے میں لگے ہوئے ہم، پوری زندگی اسی میں کھپا دیے، صبح شام اسی میں کھپا دیے میرے دوستو، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ذرا سوچو، ہم اس کے لیے نہیں بنائے گئے، اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائے گی اور تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے، تم آخرت کے لیے، اس کو سوچو ذرا، تو اس نظریے سے، اس فکر سے، اس ذہن سے آپ کام کیجئے، آگے بڑھیے آپ۔ تو دوستو
جو زندگی ہماری آگے پہ جیسے رمضان کا مہینہ ملا نکل گیا، اس میں جنہوں نے آخرت کما لی کما لیا، جنہوں نے دنیا کما لی کما لیا۔ آخرت یہ ساتھ ہی رہے گی ہماری، دنیا یہ تو چھوڑ کے ہم کو چلے جانا ہے۔ استعمال کرو جب تک استعمال کریں گے، لیکن بعد میں تو چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن جو ہم نے نیکیاں ہم نے کر لی رمضان مبارک کے مہینے کے اندر، وہ ہمارے ساتھ قبر میں چلیں گے ساتھ میں۔ ایسے ہی پوری زندگی کے اندر بھی جو کچھ ہم نے آخرت کے لین سے لیا، وہ میرے اور آپ کے ساتھ چلیں گے۔ وہ اس میں کوئی شیئرنگ نہیں ہے، اس میں کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کے اندر اس میں کوئی وارث نہیں ہے، اس کے اندر اکیلے آپ تنہا مالک رہیں گے۔ بس سمجھو میرے دوستو، اس زاویے سے زندگی کو دیکھو، آپ اس زندگی اس سوچ کے تحت زندگی گزارو آپ، تو اگلے دنوں کو بھی اچھے سے استعمال کرو، ساتھیوں بہتر طریقے سے استعمال کرو جی، نمازوں کی پابندی کے ساتھ میں جی، دعاؤں کے ساتھ، فکر کے ساتھ میں، دین کی تڑپ اور دین کی محنتوں کی تڑپ کے ساتھ میں، کہ میرے سے کچھ زندگی دنیا کے اندر دین کا کچھ کام ہو جائے، اللہ کے بندوں کو صحیح راستہ مل جائے جی، اس طریقے اس نہج سے آگے بڑھواؤ تو فائدہ مند ہوگا۔ کر لو کرنے کا جو پلان ہے، ہاں کرنے کا ارادہ ہے، پلان یہ پلانوں میں نہ کچھ آپ، یہ پلانوں میں مت جیو آپ۔ کیا ہو رہا دنیا کے اندر تو نقد کر لے رہے کام، آخرت کے مسئلے میں پلان ہے، کیا ہے کریں گے، ایسا ارادہ، ایسا ویسا کروں گا، ایسا کروں گا، میرا یہ ارادہ، میں ایسا بنا، اس میں پلانا چل رہے ہیں، اس میں نقد کام چل رہا دنیا میں۔ اس لیے بول رہا ہوں کہ کچھ واقعات میرے سامنے آئے۔ ایک صاحب نے نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا کہ مسجد بنائیں گے، ارادہ کر لیا تھا، نیت بھی اللہ سے مان لیا تھا، بڑے بیماری میں ملوث ہو گئے تھے، ان سے کہی گئی تھی بات، انہوں نے تیار کر لیا تھا مسجد بنائیں گے، جب افاقہ ہو جائے، صحت ہو جائے تو کروں گا۔ ہو گئی صحت، ہو گئی، منت مانگا تھا، ہو گئی صحت، نہیں بنایا مسجد، پیسے نہیں چلے، کمائی ہے، 2-3 کروڑ کی بڑی بلڈنگ بنا دی ہے، لیکن مسجد نہیں بنائی۔ مسجد کے بارے میں کیا ہے بولے تو، میں انشاءاللہ ارادہ ہے زمین خرید کے اچھی جگہ پہ میں انشاءاللہ مسجد بناؤں گا۔ یہ پلاننگ چل رہی، کیونکہ منت مانگی تھی اللہ سے، اللہ صحت ہو تو مجھے میں کام کروں گا، نہیں۔ شیطان کیسا خوابوں میں پکڑ کر رکھا لوگوں کو، کیسے جکڑ رکھا، موت کے منہ سے نکل کے آ گئے، ابھی بھی ہوش میں نہیں آ رہے، ہوش میں نہیں آ رہے لوگ۔ بھائی مجھے کیا کرنا ہے، پلان آخرت کے دن میں پورے پلانا چل رہے ہیں، ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں رات میں اٹھوں گا، میں دین کا کام کروں گا، میں مسجد کا کام کروں گا، یہ کروں گا، پلانا چل رہے ہیں، دنیا نقد چل رہا کام۔ دھوکہ دے رہو، دھوکہ دے رہو، دھوکہ دے رہو، دھوکہ چلے گا خدا کے پاس، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ رہا، کل کے دن پچھتاؤ گے۔ دیکھو میرے، اگر آخرت کو پلانوں پہ رکھیں گے آپ، پچھتائیں گے آپ۔ آخرت کو نقد رکھو آپ، دین کو نقد رکھو، آج کل کا کام آج کروں گا، آج کا کام اب کروں، کر لو زندگی، کل کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ جب سیٹی بج گئی جی، اسرائیل آ گیا علیہ السلام، بات ختم ہو گئی۔ بات آپ، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار وہ کیا کریں گے، کچھ نادانی، کر لو کر لو۔ ہمارے حضرت ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالمعارف ارشاد کے بانی علیہ الرحمہ روزانہ ایک قرآن شریف پڑھتے تھے، بڑا ادارہ چلاتے ہوئے روزانہ قرآن شریف کی تلاوت، اور بچوں کو بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، مسل اور تہجد کا اہتمام، اوابین، اشراق، ارے بس چکی ہے چکی، اللہ درجات کو نہ فرمائے، ایک چکی تھی بس شریف سے۔ ہم نے ان کے 80 سال کی عمر میں ہم ان کو دیکھا، ہم سے بڑے حضرت سے ہم نے موقع پہ پڑھنے کا موقع ملا جی، تو ہمارے ایک ساتھی حضرت سے کنٹینیو بھائی چکی، پھر آخرت کے لیے کام کرتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں قرآن شریف، تہجد، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے کچھ کہا، حضرت آپ
اتنا پڑھتے رہتے، اتنا ادھر ہی لگے ہوئے ہیں. آپ کے تو ماشاءاللہ بچے، چاروں بچے حافظ عالم، بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے کتابیں پڑھا رہے ہیں، حافظ عالم، بہت بلند ہو گئے. آپ کے لیے تو ذخیرے آخرت ہے، آپ کے لیے تو آپ اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا تھا، میرے ساتھی نے کہا چھوڑو جی بولے اس کوئی کسی کا نہیں ہوتا، اپنے کو اپنا کر لے کے چلے جانا ہے، اپنے کو اپنا کر لے کے چلے جانا ہے. تو زندگی کو خوب استعمال کے لیے آخرت کے لیے اللہ والے ایسا کر لیتے ہیں. دنیا میں آخرت کے لیے کر لو میرے دوستو، جو کچھ کرنا آخرت کے لیے کر لو. کل کا کام آج کر لو، آج کا کام پلانوں میں مت رکھو دین کو آپ، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اور ایک بات عید کے بارے میں بڑی اچھی بات صوفیاء کرام نے کہی ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو ذہن رکھیں. عید کیا خوشی کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے. تو علماء نے ایک بات فرمائی، لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی. عید خوشی اس کی نہیں ہے جو دنیا کے زیب زینت کو اچھا کرے، صوفے سٹ کر رہا ہے، قالینیں بدل رہا ہے، پردے نئے نئے لگا رہا ہے، جی نئے نئے کپڑے، نئے نئے کھانے پکوا رہا. عید اس کی نہیں، عید اس کی. انما العید لمن تزود بزاد التقوی. عید تو اس کی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کا توشہ اپنے ساتھ بنا رہا. عید اس کی ہے، اس کی. پھر کہا لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا. عید اس کی نہیں ہے جو اچھی سواریاں لے لیا، بڑی بڑی گاڑیاں لے لیا، جی عید کے مناسبت سے جی گاڑیوں کی سیٹنگ کر لیا. عید اس کی نہیں ہے. عید اس کی ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا، اس کی عید. عید اس کی. جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، عید تو اس کی ہے. پھر کہا لیس العید لمن بسط البساط. عید اس کی نہیں ہے جو اچھی قالینیں بچھائے، اچھے فرش بچھائے، فرش کا انتظام کر دے جی گھر کے اندر. عید اس کی نہیں ہے. انما العید لمن جاوز الصراط. اصل خوشی تو اس کی ہے جو کل قیامت میں پل صراط کے اوپر سے گزر جائے، کامیاب. عید تو اس کی عید ہے، خوشی تو اس کی خوشی ہے. اور بازار نے کہا عید تو اس کی ہے جس نے اس دن وہ دن تمہارا عید کا دن ہے جس دن تم سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی ہو، وہ دن تمہارا عید کا دن ہے. اور وہ دن تمہارا عید کا دن ہے جس دن تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہ تمہارا عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. اور عید کے دن وہ دن ہے تمہارا حقیقی خوشی، وہ خوشی ہے تمہاری جب تمہارے نام اعمال تمہارے سیدھے ہاتھ میں تمہارا رب دے دے، یہ تمہاری خوشی کا دن ہے. اور عید کا دن وہ دن ہے جب تمہارا فیصلہ جنت کا کر دیا جائے، وہ تمہاری خوشیوں کا دن ہے. میرے دوست اور بزرگوں، عید کو اس زاویے سے بھی لیجیے آپ، اور دنیا کی زندگی کو اس زاویے سے بھی دیکھیے آپ. یہ دنیا صرف دنیا کے لیے نہیں، دنیا ہماری بقدر ضرورت ہے. ضرورت کے حد تک استعمال کرو، لیکن ضرورت ہی کے اندر زندگی کو کھپا دیا، دن رات فکریں پوری ادھر ہی چل رہی ہے. نادانی، بہت نادانی کر رہے ہیں، بہت نادانی کر رہے ہیں. حدیث میں آیا جب مرنے والا مرتا ہے تو فرشتوں کی آواز لگتی ہے، اور ورثہ کی بھی آواز لگتی ہے. فرشتوں کی آوازیں لگتی ہے، فرشتے پکار رہے ہوتے ہیں مرنے والے کے پاس، جی ما قدم فلان، آنے والا کیا لے کر آ رہا ہے. آخرت کا راہی، آخرت کا سفر کرنے والا آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے آگے. نمازیں، روزہ، صدقات، تراویح، جی کیا ہے اس کے. دیکھو ذرا تہجد، ذکر و اذکار، دیکھو اس کے نام میں دیکھو کیا بھیجا ہے، اعمال کیا اس کے پیچھے. دیکھو فرشتے پکار، دیکھو ذرا اس کا حساب دیکھو، اس کا حساب دیکھو. یہ بول رہے ہوتے ہیں فرشتے ما قدم فلان، ما قدم فلان. اور ورثہ یہ کہتے ہیں ما اخر فلان. ارے جانے والا ہمارے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے بھائی، کیا ہے حصے بکھرے کریں گے یارو، حساب کتاب کر لیں گے. میرے کتنا آنے والا، میرے کتنا آنا، میرا حساب میرے کو دے دو بھائی. کیا ہے اور کدھر ہے، پراپرٹی کدھر ہے، بینک بلاؤ کتنے پیسے رکھے، حساب تو کرو یار، حساب کرو حساب. یہ ورثہ کہہ رہے ہوتے ہیں. جی میرے دوستو، ذرا سمجھداری سے ہوش سے زندگی گزار، ہوش سے کام کرو. پڑھو صحابہ کی زندگیوں کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین،
پڑھو اولیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھو. دنیا کی زندگی ان کی سادی تھی لیکن آخرت بڑی تگڑی تھی ان کی, اعمال بڑے تگڑے تھے, راتوں میں جاگتے تھے میرے دوستو, وہ قرآن مجید کی تلاوت کے شیدائی تھے, وہ ذکر و اذکار کے شیدائی تھے. ان کی فرض نمازیں تو چھوڑو دی, نوافل ان کی نہیں چھوٹتی تھی. نوافل کے چھوٹنے پر ایک ایک دن روتے بیٹھتے تھے کہ میری نماز چلے گی, آج میری تہجد کی نماز چلے گی. اس پہ روتے تھے. کبھی ہم نے رویا ہے؟ ارے فرض نماز کے لالے پڑتے تو ہم نہیں روتے یارو. ان کی تہجد جاتی تھی تو ایک ایک دن رو لیتے تھے وہ لوگ. ایسا لگتا تھا کہ ان کا کوئی بچہ مر گیا ہے, آخرت ڈسٹرب ہو گیا. وہ جانتے تھے. آج ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں, ہمارے معاملات میں قرآن مجید نہیں ہے ہمارے پاس. کتنے بندے جو قرآن شریف پڑھنا ہے اس پر فکر ہی نہیں ہو رہی ہمارے کو, قرآن شریف پڑھنا ہے ہمارے کو. ایسی تھی گزارے. یہ ایمان والوں کی زندگی ہے, ایک مسلمان کی زندگی ہے. یہ اس کی زندگی ہے جس کے پاس حساب کتاب کا عقیدہ ہے, جس کے پاس باس بعد الموت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے رب کائنات کے سامنے. اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی میرے زندگی. ایک ایمان والے کے انداز سے جیو, آپ ایک مسلمان کے حیثیت سے جیو جس کا عقیدہ مرنے کے بعد خدا کے بعد حساب جان. ایسے جیو میرے دوستو. زندگی کا صحیح استعمال کرو, زندگی کا بھرپور استعمال. کل آگے پلان مت جیو, بہت دھوکا ہے. واقعہ اپنے بادشاہ نے اس سے کہا تھا کہ باغ میں جانا اور جو اچھا ہے لے لینا, مگر پیچھے پلٹ نہیں سکتے تم. آگے میرے باغات ہے, جاؤ تم لے جاؤ, پیچھے نہیں پلٹنا. تم جو توڑ لے کے لے لو, تم جتنا چاہے لے لو. تم گیا باغ دیکھا اچھے آپ پھل ہے, بولے نہیں آگے دیکھیں گے. چلو آگے ہے نا, آگے. پھر وہاں بھی دیکھیں لینے, نہیں آپ ابھی آگے دیکھیں بھی. پھر وہاں چلے گیا, نہیں اور اچھے دیکھیں, آگے کریں گے بھی, آگے ابھی ہے نا, ابھی آگے دیکھیں اور آگے, پھر اور آگے اور آگے اور اچھے آ رہا, اور ہم آگے دیکھیں گے. آگے جاتے جاتے حدیں اس کی ختم ہو گئی, چٹیل میدان آ گیا. اب ٹوکرا لے کے روتے ہوئے ٹھہرا ہوا ہے, کیونکہ پیچھے تو پلٹنا نہیں ہے. موقع دیا گیا تھا جہاں سے لینا لے لو تم, لیکن حدیں ختم ہو گئی. اب ویرانے میں جنگل میں پہنچ گیا, اب کچھ بھی نہیں ہے, پر خاردار جھاڑیاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. بزرگوں نے واقعہ سنا کر کہا ایسی انسان کی زندگی ہے جتنے سال دیے گئے, جتنے دن کے گنے چنے دن ہیں میرے اور آپ کے, 60 70 80 90 100 اتنے دن, اتنے گنے ہوئے دن. ان دنوں میں کوئی آگے بولے تو جس دن صبح میں اٹھیں گے ہمارا آخری دن ہوگا, علیہ السلام لے کے ارے میں نہیں کر سکا, میں کرتوں سوچا تھا, میں داڑھی چھوڑنا سوچا تھا مگر نہیں چھوڑا نا, میں چھوٹ گیا, سے نکل گیا. میں ایسا سوچا تھا کہ میں کچھ اچھا کام کروں گا, اچھا تو نہیں, میرا خرابہ ہو گیا, میں کیا کروں. اب ختم ہو. آپ جنگل میں پہنچ گئے, ویرانے میں خاردارے میں چڑھ گئے. اب وہاں پر سوا اس کے کفنائیں گے, دفنائیں گے اور خدا حافظ کر کے آ جاؤ, خدا حافظ. اب آپ کے پلانا دھرے گا, میں وہ کرتا تھا, میں یہ کرتا تھا, میں ایسا مارتا تھا, میں نیک بنتا تھا, میں تہجد پڑھتا تھا, میں داڑھی چھوڑتا تھا, میں کرتا پہنتا تھا, وہ رشوت چھوڑتا تھا, سود چھوڑتا تھا, میں بالکل ولی اللہ جنید بغدادی بنتا تھا. وہ گیا قبر کے حوالے. اب فرشتے آئیں گے, حساب لے لیں گے. اللہ ہم کو ہوش کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, مرنے سے پہلے ہوش میں آ کر زندگی کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.